بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد اور آل محمد کے لیے۔ صلوات پڑھیں آپ۔ پوری محفل، پوری مجلس کا تعارف نیئر جلال پوری صاحب نے بہت خوبصورت انداز سے کیا اور محفوظ کر دیا تاریخ میں کہ فرش ازاں کی بھی ایک تاریخ ہے، اور ان کا جملہ کہ ایک ایک چہرہ 1000 دانشور جمع ہے ایک چہرے میں۔ اب یہاں کی تقریر کے لیے خصوصی طور سے فرمائشیں ہیں موضوعات کی، اور پھر دروازے پر پہنچ کر پھر ایک اور فرمائش سراج مہدی صاحب نے اندرون خانہ کی فرمائش پہنچائی۔ سراج مہدی صاحب سیاسی دنیا کے آدمی ہیں، لیکن علم و ادب میں بھی ایک خاص مقام رکھتے ہیں، اور خاندانی پس منظر کے ساتھ آپ کے بڑے بھائی پروفیسر قاضی مہدی صاحب کراچی میں اردو یونیورسٹی کے فزکس کے پروفیسر تھے، اور وہ میرے بہت قریبی دوست تھے، اور انہی سے سراج مہدی صاحب کو ہم نے جانا اور پہچانا، اور عرصے تک آتے رہے۔ 30-40 برس کے عرصے میں لکھنؤ جب بھی آنا ہوا تو جب میں چلنے لگتا تھا وہ کہتے تھے سراج سے مل لیجئے گا۔ پھر میں واپس جاتا تھا تو کوئی سراج ملے؟ میں نے کہا جی نہیں ملے، وہ تو منسٹر ہیں، وہ تو بہت مصروف ہیں، وہ کہاں ملیں گے؟ اور آپ کئی بار کراچی بھی گئے۔ بہرحال پھر اس کے بعد کچھ سرسری سی ملاقاتیں شروع ہوئیں، اور تعارف تو بہرحال ان کے خاندان کا ایسے ہو گیا کہ جس ادبی سرزمین سے تعلق ہے ان کا، تو ان کے سراج مہدی صاحب کے بھائی ظہور مہدی صاحب نے وہاں کی تاریخ لکھی، تاریخ کلاں پور۔ تو اس کا مقدمہ کتاب کا میں نے لکھا۔ تو لکھنؤ روشن ہے اس سرزمین کے چراغوں سے۔ سر وزیر حسن اور ان کا خاندان، علی ظہیر، سجاد ظہیر، خورشید احمد ایڈوکیٹ وکیل، پاکستان، لکھنؤ، ہندوستان کے سارے شہر، تو بہت سے علم و ادب کے چراغ کلاں پور کے روشن ہے، اور آپ حضرات سب کو جانتے ہیں۔ سر وزیر حسن روڈ بھی یہاں موجود ہے لکھنؤ میں، وہیں کے تھے، اور خورشید احمد ایڈوکیٹ وکیل علمی ادبی شخصیت تھے۔ حیدر نواب جعفری صاحب نے جب بزم مرثیہ خوانی بنائی تو اس کے نائب صدر مہذب صاحب صدر تھے، خورشید حسن ایڈوکیٹ صاحب نائب صدر تھے بزم مرثیہ خوانی۔ آج نواب ابا صاحب پریسیڈنٹ تھے جی، اور مہذب صاحب سرپرست تھے۔ ہاں سرپرست یہاں موجود ہیں۔ اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اچھا دیکھیے، یہ تقسیم بھی عجیب ہوئی ہے، پاکستان ہندوستان، بیٹے یہاں ہیں داماد وہاں ہیں۔
نواسا وہاں ہے تو پوتا یہاں ہوگا۔ اور پھر سراج مہدی صاحب کی اپنی ذات، پھر دو علماء کرام اور افتخاری صاحب ہمارے، یعنی اماموں میں جینیس ترین، ذہین ترین ہستی اماموں میں، جس میں کہ امامے کے نیچے عقل ہوتی ہی نہیں۔ میری نظر میں، اب آپ لوگ دوبارہ اماموں کے شہر میں رہتے ہیں، مشکل سے عقل ہوتی ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ بچپن سے اللہ نے انہیں عقل دی، تب امامہ اس عقل پہ آیا۔ اور ماشاءاللہ جب میں ایران گیا تو یہ پڑھ رہے تھے، بڑے بڑے آیت اللہوں سے انہوں نے میری دعوت رکھوائی، اور کیا کیا محفلیں انہوں نے ایران میں سجوائیں، یادگار، صاحبان علم سے ملوایا۔ پھر کبھی لندن میں ملاقات ہو جاتی ہے، کبھی کہیں اور ملاقات ہو جاتی ہے۔ اور ان کے نانا تو بہرحال ایسے دانشور، ایسے عالم تھے کہ ان کے عہد میں شاید ہی کسی نے اتنا لکھا ہو جتنا ان کے نانا نے۔ کتب خانہ ناصریہ میں بیٹھ کے کام کیا، لکھتے ہی رہے۔ اور ایک ان کی بات مجھے بڑی اچھی لگتی تھی ان کے نانا کی، جہاں جاتے تھے، جس مجلس محفل میں بیٹھتے تھے، صرف کتابوں کی بات کرتے تھے۔ تو ظاہر ہے وہی بیٹھے گا جو کتابوں کے بارے میں جانتا ہوگا، ورنہ لوگ اٹھ کے چلے جاتے تھے۔ اور بڑی اچھی باتیں کتابوں کے بارے میں کرتے تھے، نئی نئی چیزیں کتابوں کے بارے میں ان سے معلوم ہوتی تھیں۔ عباس رضا نیئر صاحب تو بس اس عہد کا ایک معجزہ ہی ہیں، بس سمجھ لیجیے، شاعر بھی، مرثیہ نگار بھی، ادیب بھی، پروفیسر بھی، ڈاکٹر بھی، نثر نگار بھی۔ تو یہ تو سمجھ لیجیے، آج میں مثال ایک جگہ دے رہا تھا، بیٹھک ہو رہی تھی، لکھنؤ کی صورتحال پہ گفتگو تھی، تو میں نے کہا 5-6 عباس رضا نیئر اگر لکھنؤ میں آ جائیں اور کام شروع کر دیں جیسے وہ کر رہے ہیں، تو بہت سے حالات، جو پریشانی یہاں میں سن رہا ہوں وہ یہ ہے ایجوکیشن کا مسئلہ۔ سب سے اہم مسئلہ لکھنؤ کا جو ہے وہ ایجوکیشن، تعلیم کا ہے۔ اور جہاں بیٹھا یہ شکایت ہے کہ اتنے کلاسز، اسکول، کالج قائم کر دیے گئے ہیں، ہاسٹل، مفت تعلیم، لیکن طالب علم نہیں آ رہے ہیں۔ ہر سینٹر پہ 2-3 2-3 2-3۔ تو میں نے کہا گھیر کے لاؤ، بچوں کو اٹھا کے لاؤ۔ وہ کہنے جی ہاں، یہ بھی کر کے دیکھ لیا۔ ادھر حسین آباد میں ہم لوگ گھر گھر گئے کہ بچوں کو لے کے آئیں، اور جیسے ہی بچے سے کہا چلو ابھی تو ہم پتنگ اڑانے جا رہے ہیں، بعد میں ملیے گا۔ تو پھر میں نے ایک رائے یہ دی کہ بھئی پہلے جیسے لندن اور فرانس میں جدید تعلیم کا طریقہ ہے کہ اگر آ ہی نہیں رہے بچے پڑھنے کے لیے، تو وہاں یہ ہے کہ جو ان کے سبجیکٹ ہیں اسی کو شروع کرا دیا ہے انہوں نے۔ تو میں نے کہا آپ ٹورنامنٹ کرا دیں پتنگ کا، اور وہاں بچوں کو جمع کریں اور ان پہ یہ ظاہر کریں کہ اصل علم پتنگ ہے، اور پھر سب کو ڈھیر کر کے وہاں آہستہ آہستہ انہیں بتائیں کہ علم کیا ہے۔ تو یہ ایک پریشانی ہوتی ہے، یہ ازل سے ہے، یہ ازل سے ہے کہ فرشتے بھی یہ نہیں جانتے تھے ہمارا رب کون ہے، اگر اہل بیت نہ بتاتے تو ان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہمارا رب کون ہے۔ تو اس طرح جو اہل بیت کو مانتے ہیں وہ اسی طرح بچوں کو سکھائیں۔ اچھا آپ لوگ ظاہر ہے کہ پیپر پڑھتے ہیں، ابھی آپ کو نئی نئی سی باتیں لگ رہی ہوں گی، لیکن باہر سے جو آتا ہے وہ پورا سروے کرتا ہے، اس لیے آپ کو یہ علم نہیں ہوگا کہ یہاں نئی نسل میں علم سے بددلی کیوں پھیلی ہے، اور اس کی بہت سی وجوہات ہیں۔ ایک وجہ جو پاکستان میں بھی موجود ہے بلکہ دنیا کے ہر خطے میں ہے، وہ ہے غربت۔ امیر ملک بھی غریب ہو گئے ہیں دنیا کے، تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ بچہ جب بڑا ہوتا ہے تو
ماں یہ سوچتی ہے کہ اس کو پڑھنے کو بھیجیں گے، پھر 10 سال لگیں گے، فیس بھی خرچ ہو، اس پہ خرچہ بھی ہو، اور پھر کہیں جا کے ملازمت کرے گا، تو وہ 7 سال کے بچے کو ہی کسی کاروبار میں دیکھنا چاہتی ہے۔ یہاں کا آسان کاروبار زردوزی ہے، بھیج دیا، پیسے لا رہا ہے، کچن چل رہا ہے، کھانا پک رہا ہے۔ تو تعلیم اور غربت کا بھی بڑا گہرا تعلق ہے۔ ابھی میں ذکر کر رہا تھا پروفیسر کاظم مہدی کا کہ وہ پاکستان کے سب سے بڑے ماہر تھے فزکس کے، علوم کے۔ تو وہ مجھے بتاتے تھے کہ میں نے پاکستان میں ایسے پڑھا کہ ہمارے پاس لائٹ نہیں تھی، تو ہم سڑک کے کھمبے کی بجلی میں پڑھتے تھے۔ تو ایک دور وہ بھی گزرا ہے کہ جب لوگوں نے لالٹین میں پڑھائی کی ہے، لکھنؤ میں، ہندوستان میں، وہ بھی ایک ذوق شوق کا زمانہ تھا۔ تو اصل میں اس ٹیلی ویژن نے بڑی آفت جوتی ہے، اور ایجوکیشن پروگرام ٹیلی ویژن پہ طے کیا ہوا انہوں نے پورے ورلڈ میں کہ علم کا کام ٹی وی پہ نہیں کریں گے۔ سب نے طے کیا ہے، پورے امریکہ نے، انگلینڈ نے، ظاہر ہے کہ اصول تو وہیں بنتے ہیں، تو بر صغیر پاک و ہند میں بھی یہی اصول ہے کہ ایجوکیشن کی بات ٹیلی ویژن پہ نہیں ہوگی، علم کی بات ٹیلی ویژن پہ نہیں ہوگی۔ اب جس نے بھی طے کیا ہو، جو اس کا ذرائع ابلاغ کا مائی باپ ہوگا، اس کی کوئی آئیڈیالوجی ہوگی کہ علمی کام ٹیلی ویژن پہ نہ ہونے پائے، تو اس لیے اور بددلی پھیل رہی۔ اب ایسے ماحول میں ایک جگہ پر اتنے بہت سے علم والے جمع ہوں، اور ایک طرف فرمائش، تو اب وہ فرمائش جو ہے صاحبان علم کے ذہنوں کے مطابق ہم آہنگ ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ فرمائش یہ ہے کہ جعفر طیار پہ کچھ بول دیجئے۔ جعفر طیار، اب چونکہ میں جو موضوع تمید تھی میری، تو اسی سے رب دے رہا ہوں کہ تعلیمات سے متعلق ہے یہ موضوع، علم سے متعلق ہے۔ حضرت جعفر طیار حضور اکرم کے سگے چچزاد بھائی، بہت ہی مختصر سا کر کے میں سمیٹ دوں، موضوع تو بہت بڑا ہے، اس لیے کہ میری 250-300 صفحے کی پوری کتاب ہے حضرت جعفر طیار کے بارے میں، جس کا اب دوسرا ایڈیشن ابھی اسی مہینے میں چھپا ہے۔ یہ کوئی تقریباً 10 یا 15 سال پہلے کتاب میری چھپی تھی، اور اس کتاب کے چھپنے کے بعد یہ واقعہ ہوا کہ جب میں کتاب لکھ رہا تھا اور آخری باب لکھنا تھا کہ قبر کہاں ہے، تو بہت سی کتابیں دیکھنی پڑی مجھے یہ تلاش کرنے کے لیے کہ آپ کہاں دفن ہیں۔ یہ بھی ایک اسلامی بہت بڑا موضوع ہے کہ ہستیاں بہت مشہور ہیں، لیکن ان کی قبریں کہاں ہیں یہ پوری امتوں کو نہیں معلوم۔ مثلا جیسے مثال ہے آپ کو دے دوں کہ حضرت موسیٰ کتنے بڑے نبی ہیں، آپ بتائیے 300 جگہ پر قرآن میں حضرت موسیٰ کا ذکر ہے، یعنی انبیاء میں سب سے زیادہ ذکر اللہ نے حضرت موسیٰ کا کیا، 300 جگہ۔ آدم، نوح، ابراہیم، عیسیٰ، داؤد، سلیمان، یحییٰ، زکریا، سب سے زیادہ ذکر حضرت موسیٰ کا کیا ہے اللہ نے قرآن میں۔ اور قبر کہاں ہے کسی کو پتہ ہی نہیں، خود ان کی قوم یہودیوں کو نہیں معلوم کہ دفن کہاں ہے۔ تو اسی طرح بہت سی مشہور ہستیوں کی قبروں کا کوئی پتہ نہیں، لیکن میں جب کوئی کتاب کسی ہستی کی لکھتا ہوں تو وہ تمام چاروں طرف موضوعات کو تلاش کر لیتا ہوں، ولادت سے لے کر وفات تک اور قبر۔ تو فلپ ہٹی کی کتاب تاریخ سیریا، ہسٹری آف سیریا سے پتہ چلا تلاش کے بعد کہ آپ کی قبر اردن میں، جارڈن میں۔ پھر میں نے
تگ و دو کی کہ بھئی جارڈن کا ویزا مل جائے تو میں پہنچوں وہاں تک. پھر ایک دفعہ زیارت کرنے کے لیے شام کا ویزا جب لگوایا تو پھر جارڈن کا ویزا بھی لگوا لیا، اور وہاں کے شام سے موٹر گاڑی پر سرحد پار کر کے عمان وہاں کا دارالحکومت ہے جارڈن کا، وہاں پہنچے. پھر وہاں کے ہوٹل میں ٹھہرے. پھر وہاں سے موتا پہنچے. موتا وہ مقام ہے جہاں جنگ موتا ہوئی، جہاں جعفر طیار نے اسلام کا پرچم لہرایا اور جہاں وہ شہید ہو کے گرے. تو شاہ حسین نے وہاں موتا کے میدان کو یہ کیا کہ پورے میدان میں جہاں لڑائی ہوئی تھی اسے چھوڑ دیا، تاکہ جو باہر کے لوگ آئیں، سیاح آئیں، انہیں اندازہ ہو کہ یہ میدان. اور بیچ میں بہت بڑا مینار یادگار کے طور پہ بنا کے، اور چاروں طرف ایسے پلاسٹر کر کے دیوار بنا دی کہ جو موتا میں شہید ہوئے ان کے سب کے نام لکھے ہوئے اس کے اوپر. پھر وہاں انہوں نے یونیورسٹی بنائی ہے شاہ حسین نے، جارڈن کے بادشاہ جو مر گئے، شاہ حسن کے بڑے بھائی، اب جو شہنشاہ ہے وہاں کا عبداللہ، اس کے بعد یہاں بھی آ چکے ہیں، ہماری طرف بھی وہ دورہ کر چکے ہیں مرحوم. تو موتا یونیورسٹی، میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ علم پہ تمید تھی اور علمی ہی موضوع رہے گا. اور آپ کو یہ کوئی قسم نہیں دی ہے سراج مہدی صاحب نے کہ منہ سے نہ بولنا، چپ بیٹھنا. ہاں یہ قسم پتہ نہیں سراج مہدی صاحب نے، یا دروازے پہ قرآن لے کے کھڑے ہو گئے اور سامعین آنے لگے، اس پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھائیے خبردار منہ سے نہیں بولیے گا. لیکن نعرہ حیدری تو بلوانے کا ایک طریقہ ہے. جو گونگے بچے ہوتے ہیں نا تو ان کو ٹوٹی، مولا علی کی وجہ سے ٹوٹی، بڑی بڑی قسمیں توڑی ہیں مولا علی نے اور بڑی بڑی قسمیں کھائی بھی ہیں. تو اب ٹوٹی ہے، اب آپ بولے، مسکرائے تو پھر چہرے پہ کوئی، دیکھیے پپو جناب یہ مسکرائیں تو محفل مسکرانے لگتی ہے. تو دیکھیے مزہ آئے گا نہیں بغیر بولے، یہ میں آپ کو بتا دوں. ہاں ہوں، ایک مشہور بات ہے نا کہ کہانیاں نانی اماں سناتی تھیں، تو جب تک بچے کہتے تھے پھر کیا ہوا، وہ جانتی تھی جاگ رہا. اور جیسے ہی سناٹا ہوا بھئی کہانی سنا ہی نہیں تھی سلانے کے لیے، ان کا میرا کام ہو گیا، بچے سو گئے. تو یہ کہانی بچوں کو سلانے کے لیے تھوڑی ہے، یہ والی کہانی، یہ کہانی جو ہے وہ جگانے کے لیے ہے نا. نعرے تو لگتے ہی رہیں گے لیکن بولنا ہے بھئی کیا کہنا، ہاں بھئی ٹھیک ہے بھئی آپ صحیح کہہ رہے ہیں، بڑا اچھا بھئی سبحان اللہ. اور جب اس میں لوگ ایک مشہور کر دیے ایسی بات کسی کمبخت نے کہ وہ چمچے آتے ہیں ذاکر کے، وہ زبردستی کی واہ کرتے ہیں. تو اب جو پڑھے لکھے ہیں کہ ایسا نہ ہو یار وہ باہر نکل گئے، علامہ کے چمچے ہو گئے ہو کیا تم وہاں بیٹھے واہ کرے. تو اس میں نے اتنے لیکچر دیے ہیں کراچی میں، لاہور میں، لندن میں، ملتان میں، کہ بابا یہ واہ جو ہے یہ ذاکر کے حصے کی نہیں ہے. اس لیے کہ آپ جملہ کہتے ہیں سبحان اللہ، تعریف ہے خدا کی، اور کسی چیز کی بھی تعریف کریں فلسفہ یہی ہے، منطق یہی ہے، حقیقت یہی ہے کہ وہ تعریف اللہ کی ہوتی ہے. یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریف ہے، ساری. یعنی آپ نے کہا گلاب کا پھول کتنا خوبصورت ہے، خوش رنگ ہے، خوشبو اچھی ہے، یہ پھول کی تعریف نہیں ہے، اللہ کی تعریف.
بھئی بچہ کتنا اچھا ہے، سمجھدار ہے، ارے بھئی کس کا بچہ ہے؟ بہت عمدہ بچہ. یہ اس کے باپ کی تعریف نہیں ہے کہ اس نے پیدا کیا، اللہ کی تعریف. بھائی یہ امتحان میں پاس ہوا، ٹاپ کیا، ارے بھائی کیا ذہین لڑکا ہے، اللہ کی تعریف. دماغ اس نے دیا ہے، دماغ اس نے استعمال کیا. یہ یاد رکھیے کائنات میں کسی شے کی تعریف ہو، ایسا الحمدللہ اللہ نے کہہ دیا کہ کسی کو کریڈٹ دینے ہی نہیں دیتا، وہ لے ہی نہیں سکتا کوئی کریڈٹ. جس چیز کی تعریف ہوگی، ابھی تمہید میں کتنی تعریفیں کر رہا تھا سراج مہدی صاحب کی، ان کے خاندان کی، ان کی سرزمین کی، ان کی تعریف نہیں، یہ سب اللہ کی تعریف ہے. اس لیے کہ ایسا بنایا، علم دیا، حافظہ دیا، ذہانت دی. انسان کچھ اپنی کوشش سے کماتا ہے، کچھ اللہ کا دیا ہوتا ہے. جو اللہ کا دیا ہوتا ہے اس پہ اگر کوئی حسد کر رہا ہے کہ یہ ذہین ہے، اس کی آواز اچھی ہے، اس کا قد اچھا ہے، اس کا چہرہ اچھا ہے، یہ تو اللہ کی دین ہے، تو وہ اللہ سے حسد کر رہا ہے، توحید سے لڑ رہا ہے. اس لیے اللہ نے قرآن میں حاسدین کی مذمت کی ہے کہ ہماری دین پر حسد کر رہے ہو. تو اب آپ جس طرح جاگے اور جس طرح آپ نے دوستی کی مجلس سے، اس طرح جب آپ موضوع پہ آئیں گے تو پھر ہم آگے بڑھیں گے. ورنہ پھر ہم بیچ میں کچھ اور پیس لگا کے بتائیں گے کہ یہ جب آپ کہتے ہیں واہ، واہ کے کیا معنی؟ واہ اللہ کا نام ہے، واہ. آہ اللہ کا نام ہے، آہ. اور اس میں گھبراہٹ نہ ہو. ہر رسول اللہ نے فرمایا ہر نیک لفظ جو دنیا میں وجود رکھتا ہے وہ اللہ کا نام نامی ہے. ہر نیک لفظ، الف بے تے سے یہ تک، یہ سب اللہ کے نام ہیں. اسی طرح واہ اللہ کا نام ہے. اور اس کی جو تشریح ہے وہ یوں ہے کہ اللہ اور واللہ، واللہ قسم ہے، اللہ تعریف ہے. تو اگر آپ الف ہٹا دیں اللہ کا تو للہ رہ جائے گا، یہ بھی اللہ کا نام ہے. اور لام ہٹا دیں تو لہ رہ جائے گا، یہ بھی اللہ کا نام ہے. اور اگر آپ الف اور اللہ کا ہے لکھ لیجئے اور بیچ سے تجدید اور لام ہٹا دیجئے تو آہ بچے گا، یہ بھی اللہ کا نام ہے. واللہ قسم ہے، واہ اور الف رہنے دیجئے، بیچ کے سارے لام نکال دیجئے، تجدید اور ہے رکھیے تو واہ بن جائے گا، واہ بھی اللہ کا نام ہے. اور اس کے لیے سرکار نے فرمایا حدیث یہ کہ آہ ایک ایسا نام ہے کہ اگر کوئی قسم کھا لے کہ ہم کبھی اللہ کا نام نہیں لیں گے، تو جب وہ بیماری میں مریض بنتا ہے اور اسے تکلیف ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے آہ، تو اللہ بیماری کو بڑھاتا ہے تاکہ یہ اور ہمیں پکارے. سر میں درد ہو رہا ہے، سینے میں درد ہو رہا ہے، اوہ آہ آہ، جتنی بار کہے گا بھئی کیوں کہلوا رہا ہے آہ، بہت گناہگار ہے، ہمیں مانتا بھی نہیں ہے، یہ ہمیں پکار رہا ہے، اب ہم اس کے گناہ ختم کر رہے ہیں. اس نے آہ کہا ہے، آہ کہا ہے، تو بے خیالی میں بھی گناہ معاف ہو رہے ہیں. اس سے پتہ چلا کتنا رحمان و رحیم ہے، کتنا رحمان و رحیم ہے. جوش ولی آبادی نے اللہ کی رحمانیت پر اتنی باتیں کی، پوری شاعری کلیات عصمت ملی آبادی نے مرتب کیا، پڑھ کے دیکھیے. لوگ کہتے ہیں جوش اللہ کو مانتے نہیں تھے، جتنی دوستی اللہ سے جوش کی تھی کسی شاعر کی نہیں تھی. حالانکہ ہر شاعر کی لڑائی اللہ سے رہتی ہے، چاہے وہ سودا ہوں جن کا کلام ابھی غلام ثقلین صاحب پڑھ رہے تھے، شنے صاحب، اور چاہے وہ میر ہوں، چاہے وہ غالب ہوں. اللہ میاں سے وہ لڑائی جو ہے وہ لڑائی نہیں، معاشرے کو بتانا ہے کہ توحید کے رموز کیا ہیں. جتنا دیوان غالب توحید کو سمجھاتا ہے دینیات کی کتاب نہیں سمجھاتی. پہلے مصرے سے لے کے اور آخری مصرے تک غالب کے آپ چلے جائیے. مشکین لباس کعبہ علی کے قدم سے جان، نافع زمیں ہے نہ کہ نافع غزال ہے. ایک توحید کا سفر ہے اس میں،
غالب کے شعر میں کہ ہرن جنگل میں موجود ہوتا ہے، لیکن جب نافے میں مشک بھرتا ہے تو وہ ناچنے لگتا ہے، گھومنے لگتا ہے۔ یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ گھبراہٹ ہو رہی ہے ہرن کو۔ اور ہرن سے غزل کا بہت گہرا تعلق ہے، اس لیے کہ ہرن کو غزال کہتے ہیں، اور غزال سے لفظ بنا ہے غزل، اور غزل کا تعلق آنکھوں سے ہے کہ جس وقت شکاری ہرن کو مارتا ہے اور قریب آتا ہے پکڑنے کے لیے، تو جو آنکھوں میں ہرن کے، چونکہ ہرن کی آنکھیں بہت خوبصورت ہوتی ہیں، غزالی آنکھیں کہی جاتی ہیں، تو جو بے کسی اس وقت ہوتی کہ اب شکاری مجھے گرفتار کر لے گا، تو غزال کہتے ہیں ہرن کو، تو جو بے کسی آنکھوں میں اس کے ہوتی ہے اب یہ مجھے ذبح کر دے گا، آنکھیں بتاتی ہیں، تو اس کو، اس عمل کو جو ہو رہا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں غزل۔ یہ ہے ہرن سے تعلق غزل کا۔ اب وہ پتہ نہیں لوگوں کو بڑی مستی آتی ہے، غزل کے معنی عورتوں سے بات چیت کرنا، یہ کیا بات ہوگا؟ یہ کیا بات ہوگی؟ عورتوں سے باتیں کرنا، ہر وقت شاعر بیٹھے عورتوں سے باتیں کرنا، نہیں، وہ بے کسی جو ہرن کی آنکھ میں ہے، تو کربلا بھی تو ہے غزل میں، تو عورتوں سے کہاں باتیں ہو رہی ہیں؟ کس نے لکھ دیا یہ غلط سرد غزل کے معنی؟ غزل کے معنی ہے بے کسی، اس لیے غزل میں کربلا آئی کہ غزل کے معنی ہی بے کسی ہیں، اس لیے غزل کربلا پسند ہو گئی، اور اسی سے غزل میں جب درد کے پہلو آئے تو شاعر بڑا ہو گیا اور اس کو شعر کی داد ملی۔ تو غم کے بغیر کوئی موضوع سبجیکٹ جو ہے وہ ترقی یافتہ نہیں بنتا، لیکن غزل نمبر 1 ہو گئی، اور اس کے بعد اگر اصناف میں کوئی مقام ملا تو مرثیہ کو، یا غزل یا مرثیہ، دونوں کا تعلق کربلا سے ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھ لیجئے قصیدہ اور مثنوی، وہ مقام نہیں پا سکے جو مرثیہ اور غزل کو ملا، اس لیے کہ ان دونوں میں کربلا ہے، قصیدے میں کربلا نہیں ہے، قصیدے میں بادشاہ ہیں سارے، وہ مر گئے، قصیدہ مر گیا۔ ابھی شعرا تو قصیدہ لکھ رہے ہیں بہادر شاہ ظفر کا، اب کون پڑھے؟ کس کو سنا ہے؟ کہاں ہے بہادر شاہ ظفر؟ ختم ہو گئی بات۔ ہاں، وہ قصیدے کے جو معصومین کی بارگاہ میں ہوں اور پیغمبر کی مقام میں ہوں، ان کا کیا کہنا؟ تو کہاں سے کہاں بات نکل گئی کہ بھئی علم، تعلیم کیا ہے؟ شروع میں ہم بات کر لیں کہ تعلیم کسے کہتے ہیں۔ تعلیم کے لیے اکبر الہ آبادی نے کہا کہ بھئی تعلیم جو ہے اس کا دل، تعلیم کا دل جو ہے وہ علی ہے، تے عین لام یہ میم، تعلیم۔ انہوں نے کہا کہ تے اور میم ہٹاؤ، بیچ میں بچا علی، اگر علی نہیں تو تعلیم ہی نہیں۔ یہ جو پاکستان میں تعلیم کے بیچ میں علی ہیں، علی کے بغیر تعلیم نہیں، تصور ہی نہیں۔ تو جس درسگاہ پہ یہ حدیث نہیں لکھی کہ میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ، وہاں علم نہیں ہے۔ اگر اس حدیث سے انکار کیا وہ علم جانتے ہی نہیں، اسے علم کا پتہ ہی نہیں۔ شہر علم اور دروازہ، یہ جو پاکستان میں آپ دیکھ رہے ہیں نا دہشت گردی جس سے انڈیا گھبراتا ہے، یہ کیوں پھیلی وہاں؟ اس لیے کہ سب نے وہاں علی کو چھوڑ دیا۔ تعلیم کا چرچا بہت ہے وہاں، علی کو چھوڑ کے، تو علی کو چھوڑ کے اگر تعلیم ہوئی تو وہ دہشت گردی کے روپ میں تبدیل ہو جائے گی۔ اس لیے ہندوستانی کو علی کے بغیر تعلیم نہیں شروع کرنی چاہیے۔ علی کا دوسرا نام ہے علم، اور علم کا دوسرا نام ہے علی، اور یہ
پورے بنی ہاشم نے، عرب علم دیا، اور مجسم علم تھے، اور علم کے جتنے بھی پہلو تھے، جتنے بھی شعبے تھے، وہ سب بنی ہاشم نے متعارف کروایا۔ عربوں کو اپنی شاعری پہ ناز تھا، قصیدے کہتے تھے، لیکن جب تک بنی ہاشم کے سردار کو عرب کا شاعر قصیدہ نہیں سنا لیتا تھا، رائج نہیں کرتا تھا کہ غلطی نہ رہ جائے، مذاق اڑے گا کہ ہم بڑے شاعر نہیں ہیں، تو عبد المطلب کے پاس آتے تھے، قصیدہ سن لیجئے، پھر اس کے بعد ابو طالب کو سنانے لگے۔ اس کے بعد تو رسول اللہ نے قصے ہی ختم کر دیا، قرآن پڑھو، شاعری واری چھوڑو۔ ارے کچھ بولیے تو یار، کیا پسینے پسینے ہو رہے ہیں، کیا مطلب کہ خالی لیکچر دیتے رہے؟ یونیورسٹی تھوڑی ہے کہ نیئر جو ہیں لیکچر دے رہے ہیں اپنے طلباء کو۔ آپ کوئی طلباء ہیں؟ آپ ہم سے بڑے استاد ہیں، تو ذرا سا منہ سے ہلیے، بولیے، یہ کیا مطلب؟ اگر چہرہ دیکھتے رہیں گے تو پھر ایسے ہی ہوتا رہے گا، اور بات ہی نہیں آگے بڑھے گی، ہم جعفر تیار تک کیسے پہنچیں گے بھائی؟ ہماری عادت نہیں ہے گونگوں میں بولنے کی۔ کوثر نیازی کہتے تھے کہ اگر مجمع خاموش ہے تو پھر گویا قبرستان میں تقریر کی ہے، قبروں پہ کھڑے ہو کے تقریر کر دی۔ ارے بھائی زندہ میں بیٹھے بول رہے ہیں، قبریں تھوڑی بولتی ہیں، زندہ بولتے ہیں۔ ہاں ایسے 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 بابا، ہاں یہ، ہاں ایسے ہر جملے پر، علمی جملے پر، تاکہ پتہ چلے کہ علم پسند ہیں آپ، جیتے جاگتے بیٹھے ہوئے ہیں۔ سراج مہدی کے اس پورے علاقے کو ذرا روشن کیجئے اپنی آوازوں سے۔ یہ دیکھیں میں ڈراتا ہوں سب کو، یہ ویڈیو بن رہا ہے، یوٹیوب پہ جائے گا، ہزاروں لاکھوں لوگ 2 دن میں دیکھ لیں گے، اور میرے یہ جملے سنیں گے۔ اچھا کہاں پڑھ رہے ہیں؟ سراج مہدی صاحب کے۔ سراج مہدی صاحب کا گھر کہاں؟ لکھنؤ میں۔ یہ لکھنؤ کے لوگ بیٹھے ہیں، اتنے بذوق ہو گئے، لندن میں، فرانس میں، امریکہ میں۔ اب لکھنؤ کا یہ عالم ہو گیا ہے کہ علمی چیزوں پہ بولتے نہیں۔ بھیا یہ ٹکڑے نکال دینا یہ بیچ والے، ورنہ لکھنؤ والوں، ہم لکھنؤ والوں کی بدنامی نہیں چاہتے، سمجھ میں، بیچ میں یہ پیسز نکال دینا۔ اب یہ دور ہی اور ہے، ہاں یہ سب 2 منٹ میں ایسے یوں سب جگہ پہنچ جاتی ہے چیز۔ تو بھائی وعدہ ہو گیا نا، بولیں گے نا بھائی؟ ہاں لڑکے تو بولیں، یہ لڑکے کیوں دانشور بنے بیٹھے ہوئے ہیں؟ ہاں یہ بچے، یہ کیا ہے مطلب، یہ کیا چکر؟ تم لوگ تو بولو۔ تو کہاں تھے ہم؟ بھٹکائیے نہیں ہمیں، ورنہ پھر گھوم گھوم کے ہم اسی پہ آ جائیں گے اور تقریر رہ جائے گی۔ علم تو اب قصیدہ جب شاعر سناتا تھا، اب سنا رہا ہے وہ، اس کی نظر جو ہے سناتے میں ابو طالب کے چہرے پہ ہے۔ بے غور کیجئے گا موضوع کیا ہے اور میں کیا کہہ چکا، وہ چہرے پہ نظر ہے۔ اور اگر کسی شیر پر ابو طالب کا سر، اوہو بابو، مل گئی داد، مل گئی، تو بڑے شاعر جو تھے وہ بنی ہاشم سے داد لے لیتے تھے، تو آپ سے کیسے نہ لے لیں؟ جیسا پانی منگوا دیجئے گا، پانی پلا دیجئے گا، برف کا نہ ہو، ٹھنڈا نہ ہو، سادہ گرم۔ تو جناب عالی دیکھیے، ایسا گھرانہ جسے اللہ نے مقرر کیا تھا عربوں کی جہالت کو ختم کرنے کے لیے۔ جہالت عرب سے زیادہ دنیا میں کہیں نہیں پائی جاتی تھی، اور پھر نہیں واہ واہ کیا آپ نے، کیا عرب ہیں آپ یا عربوں کی نسل ہے؟ ارے بولیے منہ سے، سب سے بڑی جہالت کہاں تھی؟ عرب میں۔ کہیں کی نہیں مشہور کہ یونان میں جاہل رہتے تھے، مصر میں جاہل رہتے تھے، روم میں، کہیں جاہل نہیں رہتے تھے۔ اسی لیے تو ایام جاہلیت دور کا نام ہے۔
اور ایک ہے جہالت اور ایک ہے جاہلیت۔ جہالت یہ کہ کچھ نہ جاننا، اور جاہلیت یہ کہ توحید کو نہ ماننا۔ دونوں عادتیں عرب میں تھیں۔ ایک 1,24,000 انبیاء میں سرکار کو افضل کیوں قرار دیا گیا؟ اس لیے کہ سب سے سخت کام سرکار کا تھا، عربوں کو راہ راست پہ لانا، اور انبیاء کا کام آسان تھا۔ عراق میں اتارے جاتے تھے سب، جلدی سے وہ صاحبان علم تھے، فوراً تعلیم کو لے لیتے تھے، انبیاء کے ساتھ ہو جاتے تھے۔ مصر والے یہ سب علم پسند تھے، نبی آیا اور جلدی سے نبی کے ساتھ ہو گئے، امت بن گئی۔ یہاں امت بنانے میں 13 برس لگ گئے۔ حضرت موسیٰ کو اسرائیل کے لوگوں نے پتھر نہیں مارے، اجڑی نہیں پھینکی، سر پہ کوڑا نہیں پھینکا۔ یہاں یہ ضد ہے کہ جتنا سکھاؤ گے اتنا ہی کوڑا پھینکیں گے، پتھر ماریں گے، یہ کریں گے، اور سرکار کامیاب ہو گئے۔ اس لیے کہ گھرانہ علم پسند تھا، تعلیم سکھانے آیا تھا، علم دینے آیا تھا، اور پھر وہ منزل آ گئی۔ اب مسلمانوں کا فخر دیکھیے، ہم ایجوکیٹڈ ہیں، کیسے ہو، کس طرح بنے، کس نے بنایا؟ ایک گھرانے نے بنایا، اور تسلسل دیا کہ صرف ہم نہیں سکھا رہے ہیں، قیامت تک ہمارے خاندان کے افراد رہیں گے سکھانے کے، سکھاتے رہیں گے، بتاتے رہیں گے، علم دیتے رہیں گے۔ علم کو عبادت سے جوڑ دیا۔ عبادت کو لوگوں نے عادت سمجھا، عادت نہیں ہے، علم ہے۔ عبادت علم ہے، نماز روزہ علم ہے، عادت نہیں ہے، مظاہرہ دکھاوا نہیں ہے، علم ہے۔ تو اسلام کی ہر شے کو علم قرار دے دیا، ہر چیز میں علم رکھ دیا۔ تو عبادت کو بھی، سجدہ بھی علم ہے۔ غزل کے تمام شعر جمع کر لیجئے، قلی قطب شاہ سے لے کے اور فراز تک اور ناصر کاظمی تک اور نیر تک، اور پھر موضوعات کے اعتبار سے شعروں کو گنیے۔ سب سے زیادہ شعر غزل کے سجدے کے بارے میں نکلیں گے۔ کچھ کہہ رہا ہوں بھائی، سجدہ علم ہے، سجدہ علم ہے۔ یعنی کیفی آدمی نے تو اپنے مجموعے کا نام ہی سجدوں پہ رکھا، اور ان کا تو سجدہ 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 سجدہ، اور اقبال کا تو سب سے پسندیدہ موضوع سجدہ، وہ ایک سجدہ جس سے روح زمیں کانپ جاتی تھی۔ اللہ، میر تقی میر کیا کم سے کہ 3000 شعر سجدے پہ ہیں۔ میر تقی میر کیا سجدے پہ، غزل سے سجدے کا کیا تعلق؟ علم ہے۔ شیخ پڑے محراب حرم میں پہروں دگانا جپتے ہیں، میر تقی میر۔ شیخ پڑے محراب حرم میں پہروں دگانا جپتے ہیں، سجدہ اس ایک تیغ تلے کا ان سے ہو تو سلام کریں، اس تیغ تلے کا۔ شیخ پڑے محراب حرم میں پہروں دگانا جپتے ہیں، سجدہ اس ایک تیغ تلے کا ان سے ہو تو سلام کریں۔ مشہور غزل ہے ان کی، سلام کریں۔ بارے سجدہ ادا کیا تہہ تیغ، کب سے یہ بوجھ میرے سر پر تھا۔ میر تقی میر، زیر شمشیر ستم میر تڑپنا کیسا، سر بھی تسلیم محبت میں ہلایا نہ گیا۔ سجدہ 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 سجدہ، میری کتاب ہے اردو غزل اور کربلا، سجدے کے سارے شعر میں نے ایک جگہ پر شعراء کے جمع کیے، کتاب لے کے پڑھ لیجئے، مزہ آئے گا۔ اردو غزل اور کربلا، مگر مسئلہ یہاں پر ایک یہ بھی درپیش ہے کہ اردو کا کیا ہوگا۔ اردو کی کلاسیں شروع کیجئے، رات میں اردو سیکھیے، اردو سیکھنا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ اردو ہی ایک ایسی زبان ہے جو ادب کی محافظ ہے۔
بڑے آرام سے ادب سمجھا دیتی ہے اردو، مٹھاس شیرینی، بہت جلتے ہیں لوگ اردو سے، بہت جلتے ہیں، عربی والے بھی فارسی والے بھی، مگر اردو نے ایسا کچھ کیا۔ 700 سال ہندوستان میں فارسی کچیری کی زبان تھی، حکومت کی زبان تھی، ایسا قبضہ کیا کہ فارسی کو ایران واپس بھیج دیا اور عربی کو عرب بھیج دیا۔ میں ہوں، اور ہاں اگر تم ہمیں یہ کہو کہ میں نہیں ہوں تو میں ہندی بن کے آ جاؤں گی۔ اب جو ہندی ہے ہندوستان میں وہ اردو ہے، وہ والی ہندی تھوڑی ہے جو 250 سب پڑھ کے دیکھ لیجئے، تلسی داس، کبیر داس، میرا بائی، بھوشڑ، رسخان، سب کو پڑھ لیجئے، کیا یہ وہ اردو ہے یا وہ ہندی ہے؟ وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں، گرو گووندو کھڑے کاکو لگے پائے ہیں، تو یہ اردو جو آپ بول رہے ہیں یہ کیا ہے؟ 3 بیر کھاتی تھی سو 3 بیر کھاتی تھی، تو کند مول بھوگ کرے سو کند مول بھوشڑ، شیوا جی کی بیٹیوں کی بات کر رہے ہیں، تو اردو تو نہیں ہے وہ، ہاں پیاری زبان ہے، برج بھاشا بھی ہے اس میں اودھی بھی ہے، اس میں مگدھی بھی ہے، اس میں جون پوری بھی ہے، اس میں جو ہے وہ تیلگو بھی ہے، اور اس میں بنارس کی بھی ہے، اور اس میں بہار کی بھی ہے، وہ تو ملاوٹ ہیں، لیکن اردو نے تو سب کو سمیٹ کر سب کی سرپرستی کر کے جو سمجھنا ہے ہم سے سمجھو۔ تو پہلے اردو کی عظمت تو بتائیں طلباء کو کہ اردو کی عظمت کیا ہے۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ اجے پی ایچ ڈی کر رہا ہے ان کے یہاں سے۔ اجے، میں نے کہا بیٹوا تم نے کیسے اردو پڑھ لی؟ ارے بھائی ہم نے تو پہلی سے شروع کی تھی، اماں نے کہا تم اردو نہیں پڑھ پاؤ گے، ہندو ہو، مگر میں نے جب پڑھنا شروع کیا تو مجھے آ گئی، آج پی ایچ ڈی کر رہا ہے اجے، بلکہ ہو گئی پی ایچ ڈی اس کی، افق، بہت اچھا طالب علم ہے۔ تو آپ نے بتایا امریکن آپ کے یہاں آیا ہوا ہے اردو میں پی ایچ ڈی کر رہا ہے، اور یہ لکھنؤ کے لڑکے کیا کر رہے ہیں؟ سلوات پڑھیے، سلوات پڑھیے۔ جب وہ وہاں میں بیٹھا ہوا تھا مہذب صاحب کے یہاں، تو ایک لڑکا آ گیا، وہ ہالینڈ سے آیا ہوا تھا، ڈچ، 23-24 سال کا۔ میں نے کہا یہ کاہے کے لیے آئے ہیں؟ کہیں لیے تعشق پہ پی ایچ ڈی کرنے آئے ہیں ہالینڈ سے۔ اور میں نے کہا بیٹھو بھیا ذرا تعشق کا کلام تو سناؤ۔ نہیں ہمیں جانے دیجئے۔ تو مجرد صاحب سے میں نے پوچھا بھئی کیوں جانا چاہ رہے ہیں؟ بیٹھیں ذرا تعشق کا کلام تو ان سے سنیں، یاد ہے ان کو؟ کہنے نہیں یہ جہاں انہوں نے گھر لیا وہاں کتے بہت ہیں، تو یہ کتوں سے بہت ڈرتے تھے، پہلے پہنچ جاتے ہیں کتے، تو رات کو 11 بجے کے بعد بھونکنا شروع کرتے ہیں۔ لکھنؤ کتوں کا ڈر، اور پی ایچ ڈی کرنے آئے ہوئے ہیں۔ بھائی علم و ادب سے محبت ہو بس، اور کیا۔ اچھا عربوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا بھئی ہم کعبے میں نماز پڑھنے ہی نہیں دیں گے ان کو، اور جعفر طیار پہنچے ہوئے ہیں پڑھنے کے لیے، اب سجدہ کریں تو ان کے اوپر کوڑا پھینکیں اور ان کو ماریں پتھر۔ تو اور جعفر طیار کے لیے لکھا ہے عبادت کے بڑے شوقین تھے، آگے رسول اللہ سے کہا کہ سرکار وہ تو نماز ہی نہیں پڑھنے دیتے، حلقہ بنا لیتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، سیٹیاں بجاتے ہیں، کیا کیا کرتے ہیں، میں کیسے نماز پڑھوں؟ تو کہا جعفر قرآن یہ کہتا ہے، اللہ یہ کہتا ہے کہ ہماری زمین تنگ نہیں ہے، دیکھیں یہاں سے ہجرت کا فلسفہ نکلا، اور اللہ کہتا ہے ہمارے سجدے کے لیے وہاں نکل جاؤ جہاں پرسکون امن کے ساتھ تم ہمارا نام لے سکو۔ تو جعفر اگر یہ نہیں تمہیں عبادت کرنے دے رہے ہیں، اللہ کا نام نہیں، تم یہاں سے نکل جاؤ۔ جعفر نے کہا ٹھیک، کہاں جاؤں سرکار؟ کہ تم افریقہ چلے جاؤ، جو آج کا یوگنڈا ہے، افریقہ چلے جاؤ۔ تو جعفر نے تیاری شروع کی، کہا جعفر اکیلے نہ جاؤ، اور بھی عبادت پسند ہے۔ تو 83 آدمیوں کی فہرست بنی، جس میں عورت مرد بچے سب کچھ تھے، 83 آدمیوں کی، اور کہا جعفر ان سب کو لے کے تم جاؤ، اور ان کے وارث، ان کے سرپرست تم ہو۔ تو اس میں بہت سے مشہور لوگ گئے، ام سلمہ ام المومنین بھی اسی کارواں میں تھیں، اور قافلہ روانہ ہوا، یمن پہنچا، پھر کشتی پہ بیٹھا اور وہاں سے پار کر کے، اور وہ افریقہ جانے کا یہ طریقہ تھا کشتی کے ذریعے، اور یمن جانا پڑتا تھا، سمندر یمن سے لگتا ہے عرب کا،
اس طرف افریقہ کی طرف جانے کے لیے۔ اب دیکھیں قافلہ وہاں پتہ چلا عیسائی حکومت ہے اور بادشاہ نجاشی جو ہے وہ عیسائی ہے۔ اب یہ کافروں نے پیچھا کیا، مکے والوں نے، قریش نے، کہ وہاں پر جا کے ہم انہیں سزا دیں، یہ ہم سے بھاگیں۔ تو 3-4 آدمی وہاں پہنچ گئے نجاشی کے پاس، بادشاہ کے پاس۔ نجاشی جو ہے وہ خطاب ہے، نام نہیں ہے، بلکہ اسمعی اس کا نام ہے، سواد سے۔ تو جیسے روم کے بادشاہ کو قیصر کہتے تھے، ایران کے بادشاہ کو کسریٰ کہتے تھے، اسی طرح افریقہ کے بادشاہ کو نجاشی کہتے تھے۔ تو ہر بادشاہ نجاشی ہوتا تھا، وہ اپنے عہد کا نجاشی تھا۔ تو 4 مصرے حضرت ابو طالب نے کہے۔ اب اس زمانے میں ذرائع ابلاغ شاعری تھی، جیسے آج اخبار، ٹیلی ویژن، کمپیوٹر ہے، اس زمانے میں شاعری ذرائع ابلاغ، اس سے پیغام پہنچتا تھا۔ تو شعر فوراً زبانی یاد ہو جاتا تھا، ملکوں ایک ہفتے کے اندر وہ مشہور ہو جاتا تھا۔ تو 4 مصرے کہے کہ نجاشی کی طرف میرا بیٹا جعفر گیا ہے، پتہ نہیں اس نے کیا سلوک میرے بیٹے سے کیا۔ بس 4 مصرے کہہ دیے، وہ شعر وہاں تک پہنچ گئے نجاشی تک ابو طالب کے، اور ظاہر ہے کہ وہ سمجھ گیا اشارہ کہ ابو طالب کیا چاہتے ہیں۔ اب ابو طالب تو عرب کے بادشاہ تھے، وہ افریقہ کا بادشاہ تھا، تو بادشاہ کی زبان بھی سمجھتا ہے، پیغام بھی سمجھتا ہے۔ اب آپ کہانی سننے لگے، اب کہانی سننے میں لگ گئے، اور ہمارے لیے مسئلہ پیدا کرنے والے ہیں، اور کہانی آگے نہیں بڑھنے دے رہے ہیں۔ آپ یہ بولنا ہے اور منہ سے بولتے رہنا، سلوات پڑھیے۔ اب جناب وہاں پر پیغام پہنچ گیا، اس کو تو پتہ ہے علم والا ہی عالم کا پیغام جانتا ہے۔ اب یہ لوگ پہنچ گئے نجاشی کے پاس اور کانا پوسی کرنے لگے، کہنے لگے بھاگے ہوئے لوگ ہیں، یہ ہمارے مجرم ہیں اور ہم ان کو پکڑ کے لے جائیں گے، یہ تو ہمارے مجرم ہیں، یہ تو ہمارے تمام خداؤں کو برا بھلا کہتے ہیں، اور یہ اور وہ، ان سے ہمارا جھگڑا چل رہا ہے، اور تخت پہ بیٹھے ہیں پہلو میں، اور وہ بیچارے سب سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ تو نجاشی نے کہا کہ جعفر سے ہم گفتگو کریں گے، اور ٹائم رکھا گیا اور وہ آئیں اور گفتگو کریں، بھائی ان کی شکایات ہیں، کیا کر کے آئے ہو مکے سے، یہ ہے وہ ہے۔ تو پھر جعفر نے گفتگو شروع کی۔ جب آپ میری کتاب پڑھیں گے تو جعفر کی تقریر 5 گھنٹے کی ہے، 2 قسطوں میں ہے، اور وہ میں نے چھاپی ہے پوری تقریر جعفر کی۔ کیا خطبہ ہے، اس لیے کہ فصاحت و بلاغت بنی ہاشم پہ ختم تھی، خطابت ان پہ ختم تھی، شاعری ان پہ ختم تھی، نئے سے شاعر پیدا ہوئے، نئے سے خطیب پیدا ہوئے، نہ یہ فصاحت و بلاغت کسی نے پائی جو بنی ہاشم کو مل گئی۔ تو اللہ تو گھر دیکھ کے اپنا کام کرواتا ہے نا، فصیح اور بلیغ لوگوں کو دیکھا تو فصیح و بلیغ کتاب اتاری۔ انیس انصاری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اب بتائیے جب ایسے آدمی بیٹھے ہوئے ہوں اور جعفری صاحب بیٹھے ہوں، تو پھر شنے نے سودا کے شعر پڑھے، اور وہاں حضرت گنج میں جا کے جہاں چاٹ مسالہ بک رہا ہے، کپور ہوٹل میں بیٹھ کے بہروں سے کہا تمہیں سودا کے شعر سنائیں، کہے گا اس کو سودا ہو گیا، یہ سودا ہی ہو گیا۔ کون سودا؟ تو جو سودا کو جانے گا اسی کے سامنے تو شعر پڑھے جائیں گے، تو قرآن وہیں تو اترے گا جو فصاحت اور بلاغت کے معنی جانتا ہو۔ اور پھر جعفر نے پورا ماضی سنایا اور کہا نجاشی سن، یہ جو سب تیرے سامنے کھڑے ہیں، ہم نہیں جانتے تھے کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے، ہم نہیں جانتے تھے نجس پانی کیا ہے اور پاک پانی کیا ہے، ہم تو گڑھوں سے، گندے گڑھوں سے برسات کا جمع پانی پی لیا کرتے تھے، ہمیں نہیں پتا تھا پاکیزگی اور طہارت کیا ہے، ہم آپس میں لڑتے تھے، خون ریزی کرتے تھے، ایک اونٹ پر لڑائیاں جاری رہتی تھی، پھر ذات الہی نے محمد کو بھیجا اور ہماری تمام برائیوں کو دور کیا، اور ہم میں ایسا امن قائم کیا کہ ہم جاننے لگے کہ امن کیا ہے،
طہارت کیا ہے، اچھی چیز کیا ہے، برائی کیا ہے، اور اس نے ہمیں سکھایا۔ اور یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ غلط کہہ رہے ہیں، جب سے وہ پیغام پہنچا رہا یہ سب دشمن ہو گئے ہیں اس کے۔ دیکھیے بات تو بہت اچھی ہے، اب وہ بھی علم پسند تھا نجاشی، تو وہ بات تو سمجھ گیا جعفر کی، لیکن سیاست ایک ایسی چیز ہے، یہ والی سیاست نہیں، انڈیا کی سیاست تو بہت اچھی، پوری دنیا میں ڈنکے پیٹے ہوئے، ایسی جمہوریت کہیں نہیں ہے جیسی انڈیا میں ہے، آئیڈیل جمہوریت ہے، یہاں سب کو آزادی ہے، اپنا میسج دے سکتے ہیں، یہی ہے جمہوریت، یہی ہے انسانیت جو ہندوستان میں ہے۔ اور اگر یہ جمہوریت اپنا لیں سارے ملک، یورپ والے ہوں یا امریکہ والے ہوں، تو پوری دنیا میں امن ہو جائے۔ یہ تو اشوک کا ملک بنا ہوا ہے آج کل، مودی صاحب کو اشوک کے برابر ہندوستان ملا ہے۔ ہندوستان کی بڑائی یہ ہے کہ دو ٹکڑے کٹ جائیں پھر بھی ہندوستان بڑا رہتا ہے۔ ارے ابھی نہیں واہ واہ کریں، میں پاکستان کی تعریف تھوڑی کر رہا ہوں۔ سلوات پڑھیے، سلوات پڑھیے۔ تو علم پسند تھا نجاشی، ایک ایک لفظ کو جعفر کے سمجھ گیا، ایک ایک لفظ کو سمجھ گیا۔ تو اب دیکھیے سیاست، یہ لفظ یونان سے نکلا ہے، سیاست، تو یہ جمہوریت سے ہٹ کے، ہندوستان سے ہٹ کے یہ ایک لفظ ہے، کسی کی عیب جوئی کرنا اور کسی کو اپنی طرف کرنا اور دشمن بنانا، اس مفہوم میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو کان میں وہ آئے ہوئے سفیروں نے نجاشی کو یہ کہا، دیکھیے کمال دیکھیے گا، دیکھا بادشاہ متاثر ہو گیا، ایسا نہ ہو محمد کے پیغام کی طرف راغب ہو جائے، تو کان میں کہا ان سے پوچھئے تو یہ عیسیٰ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اس لیے کہ بھئی قرآن تو کچھ اور کہہ رہا ہے اور عیسائی تو عیسیٰ کو کچھ اور کہہ رہے ہیں، ٹکرا دیا، نہیں سمجھا، عقیدے کی لڑائی کروا دی، ذہن میں عقیدے کی لڑائی کروا دی۔ لڑائی فقہ پہ نہیں ہوتی، لڑائی فروع پہ نہیں ہوتی، لڑائی عقیدے پہ کروائی جاتی ہے۔ لکھنؤ کا بھی تھوڑا سا مسئلہ ہے، یہ ہو سکتا ہے ٹھیک ٹھاک جعفر کی اس تقریر کی روشنی میں۔ نجاشی نے کہا تمہارا مذہب، تمہاری کتاب ہمارے عیسیٰ مسیح کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ کیا جعفر کے جملے ہیں، جس وقت میں سوچتا ہوں کہ میں ادا کروں گا تو میں جھومنے لگتا ہوں، اور ادا کرنے کے بعد تو مجھ پہ ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ نبی نہیں ہے جعفر، امام نہیں ہے، صرف محمد سے تھوڑی سی تعلیم حاصل کی ہے، مگر ابو طالب کے بیٹے ہیں اور علی کے بھائی ہیں، طالب اور عقیل سے 20 سال چھوٹے ہیں، ہر بھائی میں 10 سال کا فرق ہے، تیسرے نمبر کے بھائی ہیں، علی چوتھے نمبر کے، اور سب میں 10 سال کا فرق ہے۔ جعفر شجاعت اپنی جگہ، حسن اپنی جگہ، انتہائی خوبصورت۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں لکھا ہے کہ جعفر سے بہتر عرب میں لباس پہننے میں کوئی تھا ہی نہیں، جامہ زیبی ختم تھی۔ یہ بخاری میں لکھا ہے، بخاری میں اتنے فضائل لکھے ہیں حضرت جعفر کے کہ ایک یہ کہ سواری پہ بیٹھنا جعفر پہ ختم تھا، گھوڑے پہ بیٹھے تو لوگ دیکھتے رہ جاتے تھے سوار کیسا۔ اللہ حسن، خوبصورتی، امامہ باندھے کھڑے ہوئے، شملے لٹکے ہوئے، قبا دوش پہ قبا پہنے میں، کمر کسی ہوئی پٹکے سے تقریر کر رہے ہیں، بلند قامت، حسن میں لاجواب، فصاحت اور بلاغت، لہجہ خوبصورت، اور ایسے میں پوچھنا تمہارا مذہب عیسیٰ کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اس لیے کہ عیسائی تو کہتے ہیں کہ بھئی سولی پہ چڑھے
اور اس کے بعد سولی سے اتارے گئے اور پھر اس کے بعد تیسرے دن زندہ ہو گئے، اور پھر یہی تو ہے نا عیسائی عقیدہ۔ اور اسلام کہتا ہے کہ وہ سولی چڑھے ہی نہیں۔ تضاد دیکھیے، اس سرے کا عقیدہ، اس سرے کا عقیدہ، دو عقیدے ٹکرا رہے ہیں، کہاں سے ڈھونڈ کے لائے؟ اس کے مطلب کافر قرآن بہت غور سے سن رہے تھے سیاست لڑانے کے لیے، کہ انہیں پتہ ہے کہ سورہ مریم ہے قرآن میں 19واں سورہ جس میں حضرت عیسیٰ پہ بات ہوئی ہے، محمد نے کیا ہے، تو سنا تو ہے خطبہ، سورہ سنا ہے۔ تو نجاشی نے کہا کیا کہتا ہے تمہارا مذہب؟ حضرت عیسیٰ نے فرمایا یہ فرمایا، یہ فرمایا، حضرت مریم نے یہ فرمایا، 19واں سورہ۔ جعفر طیار نے جواب دیا نجاشی کا، کہا اے بادشاہ سن، کہا چھوٹا سا جملہ اور معنی و بیان کے لحاظ سے کئی ہزار شہر آباد ہیں اس جملے میں جعفر کے، ڈھونڈیے کہ معنی و بیان کے کتنے شہر اس جملے میں آباد ہیں، ڈھونڈ لیجیے۔ نجاشی، عیسیٰ اللہ کا ایک کلمہ تھے، قرآن نے کہا عیسیٰ اللہ کے کلمہ تھے۔ جعفر وہی دوہرا رہے سورہ مریم کی آیت، کہتے ہیں نجاشی عیسیٰ اللہ کا ایک کلمہ تھے اور اللہ نے وہ کلمہ کنواری مریم کے دل پہ القا کیا۔ ولادت کی طہارت تو دیکھو کیسے بیان ہوا، یہ ہے فصاحت، یہ ہے بلاغت۔ القا کیا تھا، القا کیا، القا یعنی وحی، ایسا کلمہ جس کی وحی ہو گئی ماں پر، کوئی پیدائش وہ یہ سب بیکار باتیں، قرآن نے یہ سب نہیں بتائیں، بس ملک نے آگے یہ کہا مریم اللہ نے طے کیا ہے اللہ تمہیں بیٹا دے گا، اسی جملے کو اپنی فصاحت میں کیسے سنا دیا۔ جیسے ہی جعفر نے یہ کہا نجاشی جھومنے لگا، اس کے عیسیٰ اور اس کے مریم کی ایسی تعریف کہاں ہوئی تھی؟ ایسی تعریف تو انجیل نے بھی نہیں کی تھی۔ وہ تو حیران ہو گیا اور اترا تک سے، اور اتر کے زمین پہ بیٹھ گیا، اور تمام چاروں طرف جتنے افریقنز کھڑے تھے سب کی آنکھ سے آنسو بہہ رہے تھے۔ نجاشی بھی فضائل اپنے نبی اور نبی کی ماں کی سن کر رونے لگا۔ یہ خوشی کے آنسو ہوتے ہیں، ہے نا؟ جب آپ کبھی سنتے ہیں کہ فرانس کے کسی اسکالر نے حضور کی تعریف کی تو آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں، یہ ایک نفسیاتی چیز ہے۔ اس کے بھی آنسو آ گئے، زمین پہ بیٹھا، وہاں ایک تنکا پڑا تھا، وہ تنکا اٹھایا اس نے اور کہا اہل دربار، ہمارا جو عقیدہ ہے، انجیل جو کہتی ہے عیسیٰ اور مریم کے بارے میں، اور جو کچھ جعفر نے کہا، ان دونوں بیانات میں اس تنکے کے برابر بھی فرق نہیں۔ اب دیکھیں میں نے کیا کہا تھا، جملہ میں نے کہا تھا جہاں عقائد کی لڑائی ہو وہاں دونوں طرف کے عقائد ایسے بیان کر دو کہ تنکا برابر فرق نہ ہو۔ جھگڑا ختم ہو جائے گا، کوئی پریشانی کی بات ہی نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کہ تم 83 آدمی جہاں چاہو ہمارے ملک میں رہو، ہم تمہیں کالونی دیتے ہیں، مکانات بنا کے دیں گے، جب تک چاہے افریقہ میں رہو، اور مکان دے دیے گئے۔ تو اس وقت یہ تھا کہ سب گلے ملنے لگے، عید ہو گئی آپس میں، جہاں ڈر تھا کہ کہیں قتل نہ کر دیے جائیں، اور نجاشی نے ان کو بھگا دیا، مکے کے جاہلوں کو، وہ واپس چلے گئے۔ اور یہ رہنے 14 سال عیسائی ملک میں مسلمان 14 سال آرام سے رہے۔ جملہ پسند نہیں آیا آپ کو؟ اسی کی تاسی میں آج سارے عیسائی ملک اپنے کلیجے سے مسلمانوں کو لگائے بیٹھے ہیں۔ بھائی واہ کرنا پڑے گی آپ کو۔ فرانس نیشنلٹی دیتا ہے مسلمانوں کو، لندن دیتا ہے، امریکہ دیتا ہے، جرمنی دیتا ہے، ہالینڈ دیتا ہے، سعودی عرب مسلمانوں کو نیشنلٹی نہیں دیتا۔
اور پھر آزادی، مسجد بناؤ، نماز کرو، تراویح کرو، جلوس نکالو، عاشور مناؤ، ماتم کرو۔ تو قومیں کیسے زندہ رہتی ہیں پہلے سیکھیں تو مسلمان۔ ان کا کیا تعلق ہے مسلمانوں سے اور گلے لگا رہے ہیں؟ عیسائی مسلمانوں کو گلے لگا رہے ہیں اور مسلمان کو گلے نہیں لگا پا رہا ہے، بلکہ گلے کاٹ رہا ہے، کبھی کویت میں، کبھی یمن میں، کبھی یہاں، کبھی وہاں، اور وہ بھی اللہ کے گھر میں بم کے دھماکے۔ کیا اسلام کا نام مسلمانوں نے روشن کیا ہے، بم کے ذریعے اسلام کا چراغ جلا رہے ہیں۔ ایک چراغ یہ ہے جو یہاں جل رہا ہے، سراج، جمہوریت کا حصہ ہے یہ چراغ۔ ہندوؤں نے یہ تو نہیں کہا آپ مسلمان ہیں جائیے جون پور کے نوگاں میں، کیا آپ سے ہم سے کیا مطلب؟ کانگریس نے گلے لگایا ہوا، کانگریس کا نام روشن ہی اسی لیے رہا، اور بھی ساری پارٹیاں جتنی بھی سیاسی، ہر ایک میں مسلمان موجود، اور وہاں پاکستان کی تمام پارٹیاں شیعوں کو نہیں لیتی۔ آپ شیعہ ہیں؟ نو۔ جماعت اسلامی؟ نو۔ ارے وہ بھی چھوڑ دیجئے، کرائے کا مکان نہیں دیتے، شیعہ ہیں آپ، مکان نہیں دیں گے، مجلس کریں گے، لوگ آ رہے ہیں اور رونا اور پیٹنا اور نحوست پھیلانا، یہاں ہے جیسے ہم نہیں دیں گے مکان۔ یہ ہے مسلمانوں کا کلچر۔ جاہلیت واپس آ گئی، پاکستان نہیں بنایا، سعودی عرب کی جاہلیت واپس لائے ہیں۔ انڈیا جاگ رہا ہے، علم پھیل رہا ہے، جو دیکھ رہا ہوں عمارتیں بن رہی ہیں، اردو پہ بھی کام ہو رہا ہے، ہندی پہ بھی کام ہو رہا ہے، مسلمان بھی کام کر رہے ہیں، شیعہ بھی کام کر رہے ہیں، سنی بھی کام کر رہے ہیں، یہ علم ہے، تعلیم۔ اور وہاں دیکھ لیجیے کیا ہو رہا ہے، اور وہ غصہ اور وہ گرمی اور یہ اور وہ اور وہ، اور یہ جو کچھ میں سنا رہا ہوں کچھ پردے کی بات نہیں، یہی وہاں بھی پڑھتا ہوں، یہی سناتا رہتا ہوں۔ دیکھیے پڑوس کے ملک میں دیکھیے کیسے تعلیم کا، اور آپ یہاں کیا ہو رہا ہے، وہیں بیٹھ کے کہتا ہوں، یہ نہیں کہ یہاں کہہ رہا ہوں وہ نہیں سن رہے، سب سنیں گے وہ۔ بھائی یہی تو علم ہے، سنانا تو ہے، بتانا تو ہے، اور ان کو بتاتے رہتے ہیں، سمجھاتے رہتے ہیں، تو ہم وہاں بیٹھے سمجھا رہے ہیں۔ یہ سمجھیے آپ کہ ہم سمجھا رہے ہیں، یہ ہماری ڈیوٹی وہاں لگی ہوئی ہے، ورنہ لکھنؤ کیوں چھوٹتا ہم سے؟ اللہ میاں نے چاہا جاؤ ان کو سمجھانا ادب کیا ہے، علم کیا ہے۔ اب 14 سال کے بعد 7 ہجری میں جب خیبر فتح ہوا اور مدینے میں اسلام اپنے عروج پہ پہنچا، تو جعفر کے وہاں شادی بھی وہیں ہوئی، نجاشی نے بھی شادی کی، جب اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوا تو جعفر کے ہاں بھی پہلا بیٹا پیدا ہوا، اس نے جشن منایا، تمہارے ہاں بھی بیٹا ہوا، ہمارے ہاں بھی بیٹا ہوا، اور اس نے بھی اپنے بیٹے کا نام عبداللہ رکھا، اور جعفر نے بھی اپنے بیٹے کا نام عبداللہ رکھا۔ عبداللہ ابن جعفر سب سے بڑے بیٹے، پھر دوسرا بیٹا اون ہوا، پھر تیسرا بیٹا محمد ہوا، جعفر کے کئی بیٹے ہوئے۔ 14 سال کے بعد نجاشی سے کہا ہم جائیں گے، ہم نے بہت دن سے اپنے بھائی محمد کو نہیں دیکھا۔ اب نجاشی نے جو تحفے بھیجے ہیں جناب سرکار کے لیے، بادشاہ تھا، ایسی زریں اور گھوڑے اور یہ اور وہ اور پتہ نہیں کیا کیا سامان، یہ محمد کو ہماری طرف سے دے دینا، لباس، چادریں، عبائیں، امانے، کیا کیا گھوڑے دیے، اور جناب 83 آدمی، اس میں سے بہت سے لوگ بیچ میں آتے رہے، جو بچے تھے ان کو سب کو لے کے جعفر چلی، اور اسی یمن کے راستے سے پہنچ کے مدینے میں داخل ہو۔ مدینے میں آئے جعفر تو سناٹا، خاموشی، بھی سناٹا کیوں ہے؟ کہ سرکار تو گئے ہوئے خیبر، وہاں خیبر کی لڑائی ہو رہی، تو فوراً جعفر نے کہا ہمیں ایسا مدینہ نہیں اچھا لگتا جس میں محمد نہ ہو۔ کیا بتایا مدینہ وہی ہے جس میں محمد ہوں۔ ماشاءاللہ مدینہ کہتے ہی اسے
جس میں محمد ہوں. ابھی بیچ میں کاظمین میں نے واقعہ پڑھا تھا تو سن لیجئے تو سنا دوں چونکہ موقع کی چیز ہے. جب حنین کی لڑائی ختم ہوئی، حنین آخری لڑائی ہے اسلام کی، تو جو 8 ہجری میں مکے والے سارے مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا تھا انہوں نے، اور جو پرانے تھے کہ جو کہ شب ہجرت آئے تھے، تو حنین میں جب مال غنیمت آیا تو حضور نے سب کو بانٹا. تو جو نئے کلمہ گو تھے 8 ہجری والے، تو مؤلف القلوب جنہیں کہتے ہیں، یعنی ان کا دل رکھنے کے لیے حضور نے انہیں ڈبل حصہ دیا. اور جو پرانے انصار وغیرہ تھے، اپنے انصار، انیس انصاری بھائی نہیں بلکہ ان کے اجداد جو مدینے میں آباد تھے، جو کہتے تھے ہم سرکار کے ماموں ہیں. انصاری کے معنی معلوم ہے آپ کو؟ اوہو، آپ یہی نہیں جانتے انصار کسے کہتے ہیں. انصار کا قصہ یہ ہے بھائی کہ عبد المطلب کی والدہ گرامی جو سلمہ تھی نا، وہ مدینے کی تھیں. ہاشم نے آخری شادی مدینے میں کی تھی سردار کی بیٹی امرو سے، ان کا نام تھا سلمہ. اس کے بعد ہاشم کا انتقال ہو گیا فلسطین میں جا کے، قبر ان کی اسرائیل میں ہے. جناب ہاشم کا مقبرہ بہت اچھا اسرائیل یہودیوں نے بنوایا ہوا، بہت شاندار بنوایا ہوا. نیٹ پہ دیکھیے گا، پڑا ہوا. کہتے ہیں زیارت کو تو آیا کرو ہمارے یہاں جناب ہاشم کی، یہی تو دادا ہیں رسول اللہ کے. وہ لوگ جاتے ہیں، سب عیسائی وغیرہ زیارت کرتے ہیں. بہت اچھا روضہ بنا ہوا ہے جناب ہاشم کا. تو جناب علی عبد المطلب کا ننیال ہے مدینہ. تو جب کافروں نے مکے کے بہت حضور کو پریشان کیا تو حج کرنے انصار جاتے تھے مکے. تو 1 سال گئے، انہوں نے حضور سے کہا یہ بہت آپ کو پریشان کیا مکے والوں نے، دیکھیے ہمارا بھی خیال کیجئے، ہم سب لوگ آپ کے ماموں ہیں، یعنی ہم لوگ سلمہ کے بھائی ہیں، عبد المطلب کے ماموں ہیں ہم انصار لوگ. تو آپ ننیال آ جائیے، ہم آپ کا خیال کریں گے، مکان دیں گے، باغات دیں گے، رہنے سہنے کا آرام ہوگا. آپ چلیے، یہ لوگ بہت پریشان کر رہے ہیں. اس لیے حضور نے ہجرت کی کہ انصار لے گئے، اور جو وعدہ کیا تھا وہ وعدہ پورا کیا. مکانات بھی دیے، باغات بھی دیے، رہنے کا ٹھکانہ دیا، اور بڑی خوشادگی دل کے ساتھ مہاجرین کا استقبال کیا انصاریوں نے. اب وہی انصاری کھڑے کہہ رہے تھے یہ تو مکے کے لوگ تھے، یہ آپ کو پریشان کرتے تھے اور ان کو آپ نے ڈبل دے دیا. رونے لگے سارے انصاری، اور ہم کو ایک گہرا حصہ دیا. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو جب میں پڑھتا ہوں تو میں خود ہی دل میں بابا پہلے کر لیتا ہوں. ڈر لگتا ہے مجمع سے، اس لیے میں پہلے بابا کر لیتا ہوں. سرکار نے فرمایا ارے انہیں جانے دو، یہ کیا لے کے مکے جا رہے ہیں؟ مال. یہ کیا لے کے مکے واپس جا رہے ہیں؟ مال. اور تم کیا لے کے جا رہے ہو؟ محمد کو واپس لے کے جا رہے ہو. ان کے حصے میں محمد نہیں ہے، ہم قیامت تک مدینے میں رہیں گے. یہ انصاریوں کے لیے فخر ہے. انصاریوں کی محبت میں رہے مدینے میں. اگر قریش سے محبت ہوتی تو مکے واپس چلے جاتے. قریشی اور ہیں، انصاری اور ہیں. بلوچ پورا اور ہے، انیس انصاری صاحب اور ہیں. لکھنؤ والے نکتے نہیں سمجھتے، یہ عجیب ہے. شعر ہوتا تو دہرا دیتے. تو جناب علی جعفر نے کہا ہم تو بھائی مدینے میں نہیں رکیں گے، اور سیدھے خیبر پہنچ گئے جعفر تیار. اب سنیے بھائی، مجلس تو ختم ہو گئی فضائل کے لحاظ سے، اب دوسری فرمائش جو ہے وہ شروع ہوگی. اس میں بھی خطرہ ہے، اس لیے کہ مصائب کا پورشن اور قیامت ہے. اب کوئی ظہیر افتخاری صاحب امامہ پہن کے کیا روئیں گے سر پیٹ کے؟ بڑا مشکل ہے، سخت ترین منزل. اور اتنی فرمائش ہے کہ یہ چیز مجھے اتنی پیاری ہے کہ میں گریہ کے بغیر پڑھ ہی نہیں سکتا. حیدرآباد میں پڑھا تھا تو اپنے سراج مہدی صاحب کی والدہ کی فرمائش ہے، انہوں نے کیسٹ سنا ہوگا، تھوڑی سی پڑھ دیں گے تبرکاً، اس لیے کہ فرمائش ہے، پوری چیز نہیں پڑھ سکتے. تو وہ جناب صغرا کا خط ہے جو سننے کی فرمائش ہے. چونکہ میں نے اس عشرے میں جو کراچی میں پڑھا تھا، عصمت ابو طالب، اس میں پڑھا تھا. تو ابھی میں نے علی عباس صاحب سے جا کے کتاب لی کہ خط تو دیکھ کے پڑھا جاتا ہے، اس لیے میں یہ خط لے آیا ہوں. سنا دوں گا ابھی آپ کو. فرمائش ہے چونکہ حضور کو پتہ چلا جعفر 14 برس کے بعد
آ رہے ہیں، تو سوال یہ کیا کام کر کے آ رہے ہیں؟ دیکھیں امریکہ کو پتہ چلا کہ میرے پاس کچھ بہت قیمتی مخطوطات ہیں 700-800 برس پرانے. ان کا سفیر میرے گھر آ گیا، ایمبیسیڈر جیمز نے کہا مجھے دکھائیے کتب خانہ. میں نے دکھا دیا، اس نے ویڈیو بنایا. ہم بھائی خریدیں گے؟ ہم نے کہا بھائی خرید لیجئے. بھائی کتنے کے؟ انہوں نے کہا اتنے کے. پیسے آئیں گے ہانگ کانگ کے بینک سے، امریکن بینک سے. ارے بھائی آپ تو چیز لے جائیں گے، پیسے بعد میں دیں گے، آپ لوگوں کو کوئی ٹھکانہ. خوب ہنسا. پھر اس نے بتایا کہ میں نے جو پی ایچ ڈی کی ہے وہ اس موضوع پہ کی ہے. سفیر ایمبیسیڈر مجھے بتا رہا ہے میں نے پی ایچ ڈی کی ہے افریقہ میں اسلام کی آمد کیسے ہوئی. یہ موضوع میرا ورجینیا یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی کا موضوع تھا. سمجھے آپ؟ تو اسلام کی پہلی اینٹ رکھی جعفر نے افریقہ میں کہ آج بر اعظم لا الہ کہہ رہا ہے. کس نے کہلوایا؟ جعفر نے. تو حضور کو معلوم ہے کہ جعفر کیا کام کر کے آ رہے ہیں. اور خیبر کی فتح کے بعد ایک اور قوم خاموش بیٹھ گئی جو اسلام کی دشمن تھی. تو ایک طرف عیسائی، ایک طرف یہودی. یہ کام علی نے کیا، وہ کام جعفر نے کیا. اب حضور کا ہی تو کام کیا، اللہ کا کام کیا نا. حضور ہی تو پیغمبر ہے. حضور نے فرمایا کہ جعفر کے استقبال کو ہم آپ چلیں گے. ایک جملہ ضائع نہ ہو بھائی، بہت ہی مزیدار چیزیں ہیں. حالانکہ داد تو میں کئی بار لے چکا ہوں ان چیزوں کا. اب سراج مہدی صاحب کے یہاں ملے نہ ملے کوئی مسئلہ نہیں. ابھی حیدرآباد یہی جا کے پڑھ دوں گا، ادھم ہو جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن پڑھنا تو ہے نا. اور بیچ سے بہت سی چیزیں نکال کے پڑھی ہیں میں نے. تو جناب علی ہم نے فرمایا استقبال ہم کریں گے استقبال. اب جعفر کو پتہ چلا حضور خود آ رہے ہیں استقبال کو. بڑا بھائی آ رہا ہے، پیغمبر آ رہا ہے استقبال کو. تو اب سامنے نظر آئے جعفر. جیسے ہی حضور پہ نظر پڑی جعفر نے چاہ کے گھوڑے سے اتر جائیں، پیادہ ہو جائیں. دوڑ کے سرکار نے آگے بڑھ کے لجام کو، جعفر گھوڑے سے نہیں اترنا، ایسے ہی بیٹھے رہو. اور لجام کو پکڑ لیا اور گھوڑے کو لے کے چلے گا. جعفر گھوڑے پہ بیٹھے رہو. لگتا ہے بارات جا رہی ہے، دولہا ہے اور دولہا کے گھوڑے کو کوئی پکڑ کے لے جا رہا ہے. تو بابا یہ تو فصاحت و بلاغت کی بارات آ رہی تھی جو کلمہ پڑھوا کے کالوں سے آئی ہے. اب توجہ کیجئے گا، سرکار گھوڑے کو لے کے چلے اور وہ منزل آئی جہاں جعفر گھوڑے سے اترے. جیسے جعفر گھوڑے سے اترے، ایک طرف علی کھڑے ہوئے تھے، ایک طرف جعفر کھڑے تھے. وہ یوں کہوں اگر نیّر صاحب کو شعر کہنا ہو تو میں قوافی دے دوں. ایک طرف جعفر تھے، ایک طرف حیدر تھے، بیچ میں پیغمبر تھے. اور ایک بار دونوں ہاتھوں کو اٹھایا اور ایک ہاتھ علی کے گلے میں ڈالا، دوسرا ہاتھ جعفر کے گلے میں. اور اس کے بعد اتنے قریب کیا کہ دونوں کو سینے سے لپٹا لیا. لپٹانے کے بعد ایک بار ادھر دیکھا اور ایک بار ادھر. کبھی پیغمبر نے جعفر کو دیکھا، کبھی حیدر کو دیکھا. اور اب بخاری میں حدیث آ گئی حضرت ابو ہریرہ کی. سرکار نے فرمایا مجھے نہیں معلوم کس بات کی خوشی زیادہ ہے، حیدر کے خیبر فتح کرنے کی خوشی زیادہ ہے یا جعفر کے افریقہ سے واپس آنے کی خوشی. مجھے نہیں معلوم خوشی کس بات کی. دونوں کا کام برابر ہے. انہوں نے تلوار بغیر چلائے وہاں کلمہ پڑھوایا، انہوں نے ذوالفقار کے جوہر دکھا کے کلمہ پڑھوایا. گویا امن ہو گیا دین کے لیے. یہ ہیں جعفر اور یہ ہیں حیدر. اب ہم موتا کے میدان سے چلے، پتہ چلا 2 گھنٹے کی مسافت پر سرائے مزور پہنچنا ہے.
سرائے مزور پہنچے اور وہاں روضے میں حضرت جعفر کے داخل ہوئے، اور وہ زری کراچی سے بن کے گئی ہے کہ جو سونے اور چاندی کی بنی ہوئی ہے، جو جعفر کی قبر پہ رکھی گئی، اور 3 صحابی وہاں ہیں، عبداللہ ابن رواحہ اور زید بن حارثہ، اور بیچ میں جعفر کی قبر ہے، روضہ ہے، اور اس پر وہ جو زری ہے اس کے اندر 3000 یاقوت سے آیات لکھی، اور یہ خوجوں اور بوریوں نے یہ زری چڑھائی۔ اتفاق سے جب میں روضے میں پہنچا تو 3 بوری نوحہ پڑھ رہے تھے حضرت عباس کے حال کا، اس لیے کہ دونوں کے مصائب ایک ہیں۔ علم سنبھالتے ہوئے جعفر کے بھی بازو کٹے اور علم سنبھالتے ہوئے عباس کے بھی بازو کٹے، اور دونوں کے لیے یہ حدیث ہے کہ اللہ نے جعفر کو زمرد کے 2 پر عطا کیے جس سے وہ جنت میں پرواز کرتے ہیں، اس لیے انہیں طیار کہتے ہیں۔ طیار ہے طیر سے، یعنی اڑنے سے۔ تقریر ختم ہو گئی، تو اب یہ ہے کہ بس اب آپ سن لیجئے کہ بھئی کارواں چلا 28 کو حسین کا، اور اکیلے گھر میں جس گھر سے تمام بیویاں، بچے، سارے عزیز رشتہ دار چلے گئے۔ اب بتائیے اتنے بڑے بڑے گھروں میں کہتے ہیں 40 گھروں میں تالے لگ گئے تھے، سب گھر سے عورتیں، بچے، سامان سب چلا گیا، اور اکیلی صغرا، اکیلی بیٹی، تو کیا عالم ہوگا؟ اسی لیے امام حسین نے نانی اپنی ام سلمہ، مادر گرامی ام البنین، اور بھائی محمد حنفیہ اور عبداللہ ابن جعفر جناب زینب کے شوہر کو چھوڑا تھا کہ صغرا اکیلی، بیٹی اکیلی، اور در پہ پردے سے لگی بیٹھی رہتی تھی، شاید کوئی قاصد جا رہا ہو عراق کی طرف، تو خط لکھ کے رکھا تھا، اور کہتی تھی اگر کوئی عراق جا رہا ہے بابا تک میرا خط پہنچا دے۔ اور پھر ایک دن ایک قاصد، حسین کی بیٹی ہے بھائی، سرکار کے خاندان کی بیٹی ہے، میں خط لے جاؤں گا۔ قاصد خط لے گیا، مگر قاصد اس وقت خط لے کے پہنچا جب حسین علی اصغر کی قبر بنا چکے تھے۔ اب خط کا تھوڑا سا ٹکڑا سن لیجئے، گریہ کی چیز ہے، اور یہ ایسی چیز ہے کہ میر انیس نے تو نظم نہیں کیا ہے خط صغرا، لیکن مرزا دبیر اور میر مونس نے ایسا دردناک یہ خط نظم کیا ہے کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جب دبیر کو پڑھیے یا مونس کو۔ اب مجھے یہ خط تلاش کرنے میں بڑی دقت ہوئی، اور یہ سمجھیے کہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ سن لیجئے آپ، اتنی کتابیں میں نے جمع کی جس میں یہ خط تھا۔ ایک تو ہے مالی السبتین، مشارف الانوار، در الاصطاف، بحار الانوار، عوالم، مناقب قدیم، ثمرات الحیات، اسرار الشہادت، تہمت الثاقبہ، مقتل الحسین مکرم، ریاض القدس، ریاض شہادت، کبریت احمر، انوار المجالس، مرات الاحقان، عین البکا، بار ماتم، مفتاح البکا، المائتین فی المقتل الحسین، مجموع النورین، مخزن البکا، بحر المصائب۔ یہ کوئی 30-35 کتابوں میں یہ خط تھا۔ اس کو میں نے ایک جگہ کیا ٹکڑوں کو، اور پھر یہ خط میں نے سنایا تھا، آپ بھی سن لیجئے۔ فرمائش ہے، قاصد خط لے کے پہنچا، منظر کیا ہے؟ علی اصغر کی قبر بنا چکے۔ قاصد نے کہا آپ کی بیٹی صغرا نے خط بھیجا ہے۔ مجموع النورین میں لکھا ہے کہ خط لے کر آپ جب بیویوں میں گئے خیمے میں، کوہرام ہوا، اور امام حسین نے خط پڑھ کر بیویوں کو سنایا۔ شہزادی نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، بابا اجڑا ہوا مدینہ ہے، گھروں میں تالے پڑے ہیں، ہر سمت اداسی ہے، پیارے بابا بیمار بیٹی سلام عرض کرتی ہے۔ پورا خط نہیں پڑھیں گے۔ بابا آپ کی بیمار بیٹی اس آس میں ابھی تک جی رہی ہے
کہ کب بھیا علی اکبر اسے لینے آئیں گے۔ ہاں بابا، صغرا بھی زندہ ہے۔ بابا میں کوئی ایسی بیمار تو نہ تھی جو سفر نہ کر سکتی، مجھے تو اپنی بیماری کا علم ہی نہیں۔ ہاں سب کہہ رہے تھے صغرا بیمار ہے، گرمی کا سفر ہے، اسے لے جانا مناسب نہیں۔ میں نے تو یہ بھی کہا تھا کہ جہاں میری بیماری شدید ہو جائے مجھے وہیں چھوڑ دینا، مگر نہ چچا عباس سنتے تھے نہ بھیا علی اکبر۔ وہ میری کیوں سنتے، وہ تو آپ کے حکم کے پابند تھے۔ ہاں بابا، ایک بات سمجھ میں نہیں آئی، آپ پھوپھی زینب سے یہ بار بار کیوں کہہ رہے تھے کہ صغرا کی شکل اماں سے بہت ملتی ہے؟ لو بابا، یہ کوئی بات ہوئی؟ اگر میری شکل دادی سے ملتی ہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اور پھر نہ لے جانے کی یہ کوئی وجہ بھی تو نہیں۔ کیا بھیا علی اکبر نانا رسول اللہ کے ہم شکل نہیں ہیں؟ چچا عباس دادا علی سے ملتے جلتے نہیں ہیں؟ آخر بابا شکلیں صورتیں خاندان والوں پر ہی جاتی۔ خیر بابا، آپ مجھے نہیں لے جانا چاہتے تھے، نہیں لے گئے۔ بابا آپ کو یاد ہے کہ آپ نے کہا تھا جب بھیا علی اکبر کی شادی ہوگی تو مجھے ضرور بلوائیں گے۔ کیا ابھی شادی طے نہیں ہوئی؟ کب تک ارادہ ہے؟ ضرور بلوائیے گا۔ ہائے، میرا بھیا جب سیرا باندھے گا تو کتنا پیارا لگے گا، اور میں بھیا علی اکبر کے سہرے کی بلائیں لوں گی، صدقہ اتاروں گی، میری سب بیماری دور ہو جائے گی۔ شادی کے کپڑے تو سل گئے ہیں نا، میرا دل چاہتا ہے اڑ کر آپ لوگوں تک پہنچ جاؤں۔ رات دن رات تکتی رہتی ہوں، اب کوئی آیا، اب دق الباب ہوا، مگر شام ہو جاتی ہے، پرندے اپنے بسیروں کو جاتے نظر آنے لگتے ہیں۔ آپ کی یہ بیٹی آنے والے کل کی آس لگائے نانی کے ساتھ نانا کے رسول خدا کے روضے پر چراغ جلانے چلی جاتی ہے۔ نانا سے دعائیں مانگ مانگ کر تھک گئی ہوں، نانا بھی نہیں سنتے۔ بابا رات کو بڑے ڈرانے خواب آتے ہیں، رات کو نیند نہیں آتی، جیسے ہی ذرا آنکھ لگتی ہے نہ جانے کیا دیکھتی ہوں۔ خواب میں ایک صحرا نظر آتا ہے، صحرا میں خون کا دریا جوش مارتا نظر آتا ہے۔ بابا یہ کیسا خواب ہے؟ ایک دم گھبرا کے اٹھ بیٹھتی ہوں، اور جب سے بابا یہ محرم کا چڑھا ہے چاند مجھے ایک پل چین نہیں آتا۔ بابا میرا کھانا پینا چھوٹ گیا ہے، زبردستی نانی کو کچھ کھلاتی ہوں، نانی جب مجھے کھلاتی ہیں تو منہ سے باہر غذا آنے لگتی ہے۔ بابا پانی گلے میں اٹکتا ہے۔ بابا آپ لوگوں کو پانی راستے میں ملتا ہے نا؟ اور خط کو ختم کرتے ہوئے صغرا نے کہا تھا کہ اگر علی اصغر اب گھٹنیوں چلتے ہوں گے، اگر خیمے کے در پہ آ جائیں تو اٹھا کر علی اصغر کو گود میں پیار کرنا۔ اے قاصد یہ گلدستہ بھی ساتھ لے جاؤ، میں نے پھولوں سے کاڑھا ہے، جب علی اکبر تمہارے پاس آئیں کہنا صغرا نے یہ گلدستہ بنایا ہے، اور بھیا سے کہنا میں انتظار کر رہی ہوں۔ جب ختم ہوا، حسین باہر نکلے، خیمے میں کوہرام تھا، صغرا کے خط سنتے ہی اور اب باہر آئے۔ قاصد نے کہا جواب آپ نے لکھ دیا؟ کہا میرے ساتھ آ جا۔ اس کے بعد ننھی سی قبر علی اصغر کی تھی، اس کے پاس آئے، خط کو علی اصغر کی قبر پہ رکھا اور کہا جواب دے دینا کہ جس کے لیے لکھا ہے کہ گھٹنیوں چلتا ہوگا اس کی قبر میں بنا چکا۔ پھر جوان حسین رانا شبیہ رسول علی اکبر کی لاش پہ آئے، کہا قاصد یہ ہیں علی اکبر جن کی شادی کا ذکر صغرا نے کیا۔ یہ کہہ کر گلدستہ اور صغرا کا خط علی اکبر کے سینے پہ رکھ دیا، کہا یہی جواب ہے۔ جزاک اللہ، گریہ کیا آپ نے، تقریر ختم ہو گئی۔ دو جملے اور سن لیجئے۔ قافلہ واپس آیا، بیرون مدینہ ٹھہر گیا، بشیر نے اعلان کیا کہ وہ قافلہ جو 28 رجب کو گیا تھا واپس آ گیا ہے۔ صغرا کے کانوں میں بھی آواز آئی کہ نانی اماں بابا آئے ہیں، بابا آئے ہیں اور ہم چلیں گے، استقبال کو چلیں گے۔ اور اس کے بعد باتیں شروع کی صغرا نے اور کہا نانی سب سے ملیں گے، سب سے باتیں کریں گے، لیکن ہم چچا عباس سے نہیں بولیں گے۔ کیوں بیٹا چچا سے کیوں ناراض ہو؟ نانی اگر ایک بار چچا عباس کہہ دیتے کہ صغرا کو لے چلو تو بابا ضرور لے جاتے۔
بابا ضرور لے جاتے. اور یہ باتیں کرتی ہوئی صغرا پہنچ گئیں. پتہ چلا روضہ رسول پہ بیویاں آ گئیں. صغرا روضہ رسول میں داخل ہوئی. کوہرام مچ گیا, فریاد کے نالے بلند ہوئے, زلزلہ آ گیا. کیا گریا تھا. ایک ایک سے گلے مل کے صغرا رو رہی تھی. اور اب وہی منزل تھی جہاں صغرا پوچھتی جاتی تھی, چچا عباس کہاں ہے؟ آواز آئی, شانے کٹے فرات کے کنارے سو. بھیا علی اکبر سینے پہ نیزہ پڑا, مارے گئے. بھیا قاسم لاشا پامال ہو گئے. اون و محمد مارے گئے. ابھی تک جسے بھی پوچھتی آواز آتی مارے گئے. لیکن اب پوچھا نہیں. تقریر کا آخری جملہ عرض کر رہا ہوں, پوچھا نہیں بلکہ جھک جھک کر ہر بی بی کو دیکھنا شروع کیا. جناب زینب نے کہا کیا دیکھتی ہو صغرا؟ کہا میں دیکھ رہی ہوں کس بی بی کے گود میں میرا علی اصغر ہے. نہ ماں کی گود میں نہ پھپھیوں کی گود. اب کیسے صغرا کو یہ بتایا جائے کہ 6 مہینے کا بچہ بھی. بار الہ اس عبادت کو قبول فرما, ہمیں کوئی غم نہ دینا سوا غم حسین کے. بحق محمد اور آل محمد. بانی مجلس سراج مہدی صاحب اور ان کے اہل خانہ کو خیر و برکت عطا فرما. صحت و سلامتی کے ساتھ انہیں زندہ رکھ. جو لوگ زیارات سے مشرف ہونا چاہتے ہیں انہیں حج و زیارات سے مشرف فرما. بلاؤں اور مصیبتوں کو دور فرما. پروردگار سب کے گھروں کو آباد رکھ, سب کے بچوں کو سلامت رکھ, سب کی عمر نو عطا فرما. ظہور فرما, ظہور میں تاجیل فرما. بحق محمد اور آل